جناب الطاف قادری صاحب کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا. آپ نے پوچھا کہ اشرف علی تھانوی کی وہ کیا بات ہے کہ جس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. محترم، ان کی کتاب حفظ الایمان ہے جس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھ دیا. ان کی عبارت یہ ہے، پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریا طلب امر یہ، اس علم غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر جانور، ہر پاگل، بلکہ جملہ بھائن کو بھی حاصل ہے. چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی گرفت یہ تھی کہ اس کتاب میں اشرف علی تھانوی صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دی ہے، اور اس پر اعلی حضرت نے کئی خطوط بھی لکھے، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تھانوی صاحب اپنی عبارت پر ڈٹے رہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی حسام الحرمین مرتب کی اور علماء عرب پر اس کو پیش کیا. محض صرف اعلی حضرت نہیں بلکہ لگ بھگ 32 اس زمانے کے سنی صحیح العقیدہ عرب کے علماء نے ان کے کفر پر دستخط کیے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ افغانستان میں بتوں کا گرانا درست ہے یا نہیں. اگر ہاں تو کیا ہم تمام غیر مسلم عبادت گاہوں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ محترم جناب الطاف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ یہ بت جو ہیں یہ ایک زمانے قدیم سے بنے ہوئے تھے، اور جس بت میں جو آج کل گرایا گیا وہ سب سے بڑا اس میں بت جو تھا وہ بدھ مذہب کے جو وہ یا سربراہ کہلائے جاتے ہیں بدھا کا مجسمہ تھا. اس کو افغانستان کے مسلمانوں نے گرا دیا. لیکن اس کے بت کے گرانے یا بتوں کے توڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جب غیر مسلموں پر ہمارا تسلط ہو جائے تو ان کی عبادت گاہوں کو ہم تباہ کر دیں. نہیں، بلکہ آج بھی اگر کہیں اسلامی حکومت ہو اور وہاں اگر مندر ہیں یا دیگر عبادت گاہیں دوسرے لوگوں کی ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہب کے مطابق جو ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہ اپنے بتائے ہوئے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں. اس کی اسلام اس معنی کر اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں محدود رہ کر وہ اپنی عبادت کریں، اور ان کو کھلے عام تبلیغ یا کھلے عام روڈوں پر سڑکوں پر اس قسم کی عبادت کی انہیں گویا اجازت نہیں ملے گی. اس لیے ایسا ہرگز نہیں کہ غیر مسلم کے تمام عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا جائے، نہیں، بلکہ وہ اپنے دائرے میں رہ کر اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی حکومت میں یہ بڑے بڑے بت تھے، اس لیے انہوں نے ان کو